الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے سلسلہ چشتیہ اشرفیہ کی ایک عظیم علمی روحانی شخصیت تارک السلطنت محبوب یزدانی حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سرہ کے حالات بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ 712 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ایران کے شہر سمنان میں۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام سلطان سید ابراہیم نور بخشی تھا، سلطنت سمنان کے فرما روا تھے۔ اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے اکثر مغموم رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مولا مجھے کوئی اپنا ولی عہد، کوئی جانشین عطا فرما۔ ایک مرتبہ سلطان سید ابراہیم نور بخشی اور ان کی اہلیہ محترمہ تہجد کے وقت عبادت میں مصروف تھی۔ اچانک دیکھا کہ ایک مجذوب بزرگ جن کا نام بھی سلطان ابراہیم تھا، لوگ ان کو مجذوب ابراہیم کہا کرتے تھے۔ شہر سمنان کے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ دیکھا کہ اچانک محل میں داخل ہوئے، سلطان ابراہیم کھڑے ہوئے، مجذوب ابراہیم کو لے کر آئے اور اپنے تخت پر بٹھایا اور باادب ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ مجذوب ابراہیم نے سلطان ابراہیم سے پوچھا کیا چاہتا ہیں؟ عرض کی حضور آپ جانتے ہیں کہ فقیر کو کیا چاہیے۔ کہا اچھا بیٹا چاہتا ہے، جا اللہ تجھے ایک فرزند عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ کر اٹھے اور چند قدم چلے۔ سلطان ابراہیم اسی طرح باادب ہاتھ باندھے ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ مجذوب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ ایک بیٹا تو لے چکا، اب کیا چاہیے؟ اچھا ایک اور لے، اب تیرے ہاں 2 فرزند ہوں گے۔ یہ کہہ کر مجذوب رخصت ہو گئے۔ سلطان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کچھ دن کے بعد خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سلطان ابراہیم اللہ تعالیٰ تجھے عنقریب ایک نیک فرزند عطا فرمائے گا، اس کا نام اشرف رکھنا۔ سرکار نے نہ صرف بشارت دی بلکہ نام بھی رکھ دیا۔ اب تو آپ کی پوری امید ہو گئی کہ سرکار کی بشارت تھی اور سلطان مجذوب ابراہیم کی بشارت تھی۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد آثار ولادت ظاہر ہوئے۔ وقت گزرتا گیا۔ 712 ہجری میں شہر سمنان میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ محل میں خوشیاں منائی گئیں، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ بادشاہ کے ہاں ولی عہد ہوا ہے، جانشین ہوا ہے۔ سلطان ابراہیم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آپ نے بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب مخدوم سمنانی کی عمر 4 سال ہوئی تو مولانا عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تسمیہ خوانی کرائی، یعنی بسم اللہ شریف پڑھائی اور تعلیم کا آغاز ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ ذہانت اور فطانت عطا فرمائی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نور اللہ مرقدہ نے بڑے شوق سے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا اور نہایت کم عمری یعنی 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے ساتھ قرآن کریم حفظ فرما لیا۔ اس کے بعد علوم متداولہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ قرآن، فقہ، حدیث، تفسیر، منطق اور دیگر ظاہری علوم آپ نے 14 سال کی عمر میں ان تمام علوم اور فنون پر مکمل دسترس حاصل کر لی۔ 15 سال کی عمر ہوئی، والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور سلطنت سمنان کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر آ گئی۔ 15 سال کی عمر میں تخت سمنان پر رونق افروز ہوئے اور 10 سال یعنی 25 سال تک آپ نے نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ سلطنت سمنان پر حکومت کی اور عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے یہ حکومت چلائی۔ جب عمر مبارک 25 سال ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا فرزند اشرف
حجاب تخت و تاج کو دور کرو اور لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے اجازت طلب کی۔ والدہ محترمہ خوش ہوئیں اور کہا، بیٹا تمہاری ولادت سے قبل تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک فرزند ہوگا جو ترک سلطنت کر کر فقیری اختیار کرے گا۔ جاؤ مردانہ وار جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ایک کام یہ کرنا کہ جب محل سے نکلو تو وزراء، امراء، فوج، سپاہی یہ سب تمہارے ساتھ ہوں، تاکہ رعایا یہ سمجھے کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ہٹا کر خود سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنی جگہ اپنے بھائی سید آراف کو حکمراں بنایا تھا اور خود فقیری اختیار کر لی تھی۔ والدہ کے حکم سے روانہ ہوئے، وزراء آپ کے ساتھ ہیں، امراء ساتھ ہیں، سپاہی ساتھ ہیں، پورے پروٹوکول کے ساتھ شہر سمنان سے نکلے۔ ایک منزل پر گئے تو وزراء کو واپس کر دیا، آگے بڑھے تو امراء کو واپس کر دیا، اور آگے بڑھے سپاہیوں کو، سب کو واپس کر دیا۔ آخر میں 2 خادم آپ کے ساتھ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، حضور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ فرمایا، میری منزل الگ ہے، تمہاری منزل الگ۔ لیکن انہوں نے ضد کی، آپ نے ساتھ رکھ لیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ سارا دن سفر کرتے تھے اور رات میں بہت قلیل وقت میں نیند کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ آپ کے اوپر کوئی اثر نہ پڑا، لیکن وہ خدام جو تھے وہ تھک گئے، اور تھک کر ایسے سوئے کہ ان کو اٹھنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ آپ ان کو وہیں سوتا ہوا چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ اب صرف ایک گھوڑا تھا، اس پہ آپ سوار تھے اور سفر چل رہا تھا۔ پھر خیال آیا کہ گھوڑے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ ایک فقیر ملا، اس کو آپ نے گھوڑا دے دیا اور پیدل آپ روانہ ہوئے۔ شہر سمنان سے چلے اور پیدل سفر کرتے کرتے بہاولپور کے قریب اونچ شریف احمد پور شرقیہ، جہاں پر اللہ کے ایک جلیل القدر ولی جو اپنے زمانے کے بڑے عظیم الشان ولی تھے، حضرت شیخ جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گش رحمۃ اللہ علیہ علم اور فضل اور روحانیت کی دولت لٹا رہے تھے، آپ وہاں پر اونچ شریف پہنچے۔ آپ کے پہنچنے سے قبل مخدوم جلال الدین بخاری نے فرمایا، بوئے یار می آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی۔ لوگوں نے کہا، کون آ رہا؟ کہا، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی۔ کچھ دیر کے بعد مخدوم سمنانی وہاں پہنچے، فرمایا، آؤ فرزند اشرف، مردانہ وار آئے ہو۔ سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور شفقت سے ان کو بٹھایا اور کہا، وقت کم ہے، فوراً چلہ کشی میں مصروف ہو جاؤ۔ عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی اپنی زیر نگرانی میں کرائی، اور اس کے بعد تمام روحانی نعمتیں آپ کو دے کر فرمایا، 114 بزرگوں سے اس فقیر نے جو کچھ حاصل کیا وہ سب تمہیں عطا کر دیا۔ وہاں سے آپ رخصت ہوئے، فرمایا، جلدی جاؤ، بھائی علاء الدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ دہلی پہنچے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور دیگر بزرگان دین اولیاء کاملین کے مزارات پر حاضری دی، مراقبہ کیا اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیے، اور پھر یہاں سے روانہ ہوئے۔ بہار شریف میں ایک عظیم و شان علمی اور روحانی شخصیت حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وصال کا وقت قریب تھا۔ انہوں نے اپنے مریدین کو بلا کر وصیت کی کہ میرا جنازہ تیار کر کے ایک میدان میں رکھ دینا۔ مشرق کی سمت سے ایک شخص آئے گا، اس کے اندر 3 شرطیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ صحیح النسب سید ہوگا، دوسرے یہ کہ سبع قرات کا قاری ہوگا، اور تیسرے یہ کہ تارک السلطنت ہوگا۔ یہ 3 شرطیں اس کے اندر ہوں گی، وہی میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہ پڑھائے۔ ان کی وصیت کے مطابق نہلا کر، کفنا کر، جنازہ تیار کر کے میدان میں رکھ دیا۔ مقتدی کھڑے ہیں، امام کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسی وقت جبکہ سب کھڑے تھے، حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی اس مقام پر پہنچے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر پوچھا، آپ کا نام؟ فرمایا، سید اشرف۔ آپ صحیح النسب سید ہیں؟ فرمایا، بے شک۔ تارک السلطنت ہیں؟ بے شک۔ سبع قرات کے قاری ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ آئیے امامت فرمائی۔ آپ نے امامت فرمائی، پھر ان کی تدفین ہوئی اور ان کے مزار مبارک پر بیٹھ کر آپ نے مراقبہ کیا اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ پھر وہاں سے آپ روانہ ہوئے بنگال۔
وہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت علاؤالدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ مسند رشد و ہدایت کے رونق بنے ہوئے تھے اور علم اور روحانیت کی دولت لٹا رہے تھے۔ جب مخدوم سمنانی وہاں قریب پہنچے، پیر و مرشد آرام فرما رہے ہیں، اچانک بیدار ہوئے، فرمایا بوئے یار می آیت، مجھے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی، جس کا میں 2 سال سے انتظار کر رہا تھا وہ آج پہنچ رہا ہے۔ مریدین سے کہا مجھے وضو کراؤ، مریدین نے وضو کرایا، پالکی میں تشریف فرما ہوئے، خانقاہ سے باہر آئے، شہر سے باہر آئے اور جو آنے والا راستہ تھا وہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا انتظار ہو رہا، مرید پیر کا انتظار کرتے ہیں، یہ وہ مرید ہے کہ پیر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سامنے سے دیکھا کہ گرد و غبار اڑ رہا ہے، اپنے مرید سے کہا دوڑ کر جاؤ اور پوچھو کہ اس قافلے میں سید اشرف نام کے کوئی فرد ہیں۔ مرید دوڑ کر گیا، آپ سے ملاقات ہوئی، فرمایا ہاں میرا نام سید اشرف ہے۔ اس نے آ کر بتایا، فرمایا انہی کا انتظار ہم کر رہے ہیں۔ قافلہ قریب آتا رہا، آپ کی بیتابی بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی پیر و مرشد کے چہرے پر نظر پڑی، دوڑ کر اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا اور قدموں کو بوسہ دیا۔ طالب نے اپنے مطلوب کو، محب نے اپنے محبوب کو، مرید نے اپنے پیر کو دیکھا اور پیر و مرشد نے اٹھایا، فرمایا فرزند اشرف تمہاری جگہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے، اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اپنے ساتھ پالکی میں بٹھایا، خانقاہ میں لے کر آئے۔ اسی وقت سلسلہ چشتیہ میں بیعت کیا اور فوراً ایک حجرہ دیا کہ عبادت اور ریاضت میں لگ جاؤ۔ مسلسل عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی کراتے رہے۔ حضرت علاؤالدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈوا شریف میں اپنی خانقاہ میں جتنے مریدین تھے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تمہیں خانقاہ کا پانی بھرنا ہے، تمہیں خانقاہ کی صفائی کرنی ہے، تمہیں یہاں پر کپڑے دھونے ہیں، تمہیں یہ کرنا ہے، ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے ہر ایک کی ڈیوٹی لگائی، میری ڈیوٹی کچھ نہیں لگائی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ فرمایا فرزند اشرف تم سے خدمت لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ جب تم ترک سلطنت کر کے شہر سمنان سے چلے تھے اس وقت سے لے کر آج تک 70 مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے بشارت دی کہ ایک شہباز سمنان سے پرواز کر گیا ہے۔ تمام مشائخین نے اپنے جال بچھا دیے ہیں لیکن میں اس کو آپ کے پاس لا رہا، اور آپ نہایت ذمہ داری کے ساتھ، شفقت اور محبت کے ساتھ اس کی تربیت کریں، میں کیسے تم سے خدمت لوں؟ لیکن اس کے باوجود مخدوم سمنانی کا حال یہ تھا کہ پیر و مرشد کھڑے ہوتے تو ان کی نالین سیدھی کر کے ان کے سامنے رکھتے، جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو مٹی کے لوٹے میں پانی بھر کر لا کر پیر و مرشد کو وضو کراتے۔ مسلسل عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلہ کشی ہوتی رہی، اور ادب کا یہ حال تھا کہ جب سونے کے لیے اپنے حجرے میں لیٹتے تو اس مقام کی طرف پیر نہیں کرتے جہاں پیر و مرشد کا حجرہ تھا، اتنا ادب فرماتے تھے۔ ایک دن پیر و مرشد نے فرمایا ہم نے بارگاہ رب العزت میں یہ عرض کی ہے کہ ہمارے اس مرید فرزند اشرف کے لیے کوئی خطاب آسمانی ہونا چاہیے۔ یہ کہا اور مراقبے میں چلے گئے، اپنی گردن مبارک جھکا لی، طویل ترین مراقبہ فرمایا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ اذان کے وقت حضرت علاؤالدین گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا، چہرے پر خوشی اور مسرت کے آثار تھے۔ فرمایا فرزند اشرف مبارک ہو، بارگاہ رب العزت سے تمہیں جہانگیر کا لقب عطا ہوا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں فجر کی نماز کے لیے جب میں مسجد میں گیا، نماز ادا کی، نماز کے بعد جو بھی مجھ سے مصافحہ کرتا تھا جہانگیر کہہ کے مجھے مبارکباد دیتا تھا، پھر خانقاہ کے در و دیوار سے جہانگیر جہانگیر کی آواز آ رہی تھی، یہ خطاب آسمانی تھا، تو آپ کا نام ہوا سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ ایک دن پیر مرشد نے فرمایا بس اب حکم ربی یہی ہے کہ تمہاری ذات سے مخلوق خدا کو فیض پہنچے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت ہو۔ کہا میری مرضی یہ تھی، میری خواہش یہ تھی کہ ساری عمر آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ فرمایا نہیں، بس حکم ربی یہی ہے۔ پیر و مرشد کے ساتھ، پیر و مرشد کے حکم سے آپ روانہ ہوئے۔ پہلا سفر آپ نے جونپور کا کیا، ایک خیمہ لگا دیا گیا، وہاں آپ رونق افروز ہوئے، مریدین جو ساتھ تھے ان کے لیے دیگر خیمے لگائے۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے سے لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ یہ پہلا سفر تھا حضرت مخدوم سمنانی کا تبلیغ دین کے سلسلے میں۔ لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہیں؟ کہا حضور ایک مندر ہے، یہاں پر لوگ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، ہندو یہاں پر پوجا کرنے آتے ہیں۔ فرمایا ہم بھی کل جائیں گے۔
فجر کی نماز پڑھ کے آپ مریدین کے ہمراہ اس مندر میں داخل ہوئے، چاروں طرف بت رکھے تھے۔ آپ نے جب دیکھا تو وہ سب کے سب وہاں پر آئے اور آ کر آپ سے پوچھا کہ آپ کیسے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان صوفی یہاں پر داخل ہوا ہے۔ اس وقت ایک بحث چھڑی کہ کون سا مذہب درست ہے۔ آپ نے فرمایا دین اسلام درست ہے۔ انہوں نے کہا ہندو مذہب درست ہے، ہم اس موضوع پر آپ سے مناظرہ کریں گے۔ فرمایا ہم کوئی مباحثہ مناظرہ نہیں کرتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمہارا سب سے بڑا بت ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ لے تو پھر کیا ہوگا۔ وہ حیران رہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آپ آگے بڑھے، اس بت کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جتنے پجاری تھے ان سب کے سامنے بت نے بآواز بلند پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ یہ دیکھ کر سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ نے ان تمام بتوں کو وہاں سے نکلوا کر پھینک دیا، ان کی تربیت کی اور اسی مندر کو خانقاہ اشرفیہ میں تبدیل کر دیا۔ حضرت مخدوم سمنانی عالم باعمل تھے، صوفی باصفا تھے، رہبر شریعت تھے، رہنمائے طریقت تھے، ظاہری باطنی علوم کا مرکز اور منبع تھے۔ آپ نے 120 سال کی عمر پائی اور پوری دنیا کا 3 مرتبہ چکر لگایا۔ جہاں جہاں بھی پہنچے اسلام کی ترویج و اشاعت کی، جہاں پر بحث اور مباحثے کا موقع آیا تو دلائل و براہین سے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا، اور جہاں پر روحانیت کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کا موقع آیا تو اپنی کرامات کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا۔ ہزاروں لاکھوں آپ نے مسلمان کیے اور بے شمار لوگوں کو راہ ہدایت پہنچائی۔ مخدوم سمنانی نے صرف تقریر پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ تحریری طور پر بھی آپ نے بہت ساری کتب چھوڑی۔ آپ کی کتابوں میں لطائف اشرفی، مکتوبات اشرفی، تحقیقات عشق، رسالہ قبریہ، حجت الذاکرین، ترجمہ قرآن اور ترجمہ قرآن جو آپ نے دوران سلطنت یعنی جب آپ سمنان کے بادشاہ تھے اس وقت آپ نے فارسی زبان میں بہترین انداز میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا، جو غالباً فارسی زبان کا پہلا ترجمہ اگر اسے کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا۔ 727 ہجری میں آپ نے یہ ترجمہ کیا، اس سے پہلے کوئی ترجمہ ثابت نہیں ہے۔ مخدوم سمنانی کی یہ کتاب لطائف اشرفی جس کے اندر انبیاء کا ذکر ہے، اولیاء کا ذکر ہے، طریقت کا ذکر ہے، شریعت کا ذکر ہے، حقیقت کا ذکر ہے، معرفت کا ذکر ہے، راہ سلوک کا ذکر ہے، کیا چیز ہے جو لطائف اشرفی میں نہیں؟ وہ علوم و معارف کا ایک خزانہ ہے۔ دوسری کتاب مکتوبات اشرفی جو آپ نے خطوط دیگر علماء کو، مشائخ کو اور اس وقت کے جو فرما روا تھے ان کو آپ نے لکھی۔ رسالہ قبریہ اپنے وصال سے 3 روز قبل اپنی قبر تیار کرائی، کاغذ اور قلم لے کر قبر میں اتر گئے اور وہاں بیٹھ کر ایک رسالہ عربی زبان میں آپ نے تحریر فرمایا جو رسالہ قبریہ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ مخدوم سمنانی نے اس میں اپنے عقائد، اپنے نظریات کی وضاحت فرمائی اور اپنے مریدین کو ذکر کی تعلیم دی اور شریعت و طریقت پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی تعلیم دی اور ان کو حکم دیا کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اسی طرح آپ کی دیگر کتب بھی موجود ہیں۔ آپ نے 832 ہجری میں 28 محرم الحرام کو کوچوچی شریف میں آپ نے وصال فرمایا، اور وصال سے قبل فرمایا تھا میں نے بارگاہ رب العزت میں یہ دعا کی ہے کہ قیامت تک جو بھی میری قبر پر آئے گا دینی یا دنیاوی حاجت لے کر انشاءاللہ خالی نہیں جائے گا، اللہ کے کرم سے اس کی حاجت پوری ہوگی۔ اور مجھے یہ پتہ ہے کہ میری یہ دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی کوچوچی شریف ضلع امبیڈکر نگر یو پی انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ ہزاروں کروڑوں لوگ وہاں پر پورے سال جاتے ہیں، فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ کسی پر جن ہو، آسیب ہو، جادو ہو یا ویسی کوئی جلدی بیماری ہو، مخدوم سمنانی کے بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ مشکل اور اس کی وہ بیماری دور فرما دیتا۔ اللہ رب العالمین بے شمار رحمت نازل فرمائے ان کے مرقد مبارک پر، اور ان کی نالین سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔